السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور آفس آیا ہوا ہوں۔ تو میں نے کہا آج آپ سے گپ شپ لگاؤں۔ آپ کو پتہ ہے آج 24 مارچ ہے اور بدھ کا دن ہے اور بڑا اچھا موسم ہے، سن شائننگ دیکھ بھی سکتے ہیں، بہت خوبصورت۔ تو آج بات کرتے ہیں سر، آج دو اہم کیس لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو ڈسکہ والا کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اور ایک یوسف گیلانی والا لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو ان دونوں پہ بات کرتے ہیں۔ یوسف گیلانی والے میں اب تھوڑی سی پی ڈی ایم کی جو فل انٹرسٹ ہے نا، وہ ذرا کم ہو گئی ہے، ہم سب لوگوں کی کم ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح اختلاف ان کے نکلے ہیں، اور زرداری صاحب، بلاول اور مریم اور ان سب کے اختلافات سامنے آئے ہیں، تو اب لوگوں میں وہ کریز نہیں ہے جو مجھے روز فون کر کے پوچھتے تھے، سر جی یوسف گیلانی کا کیوں نہیں کیس کر رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آج یوسف گیلانی صاحب کا کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ کے پاس لگا ہوا ہے، جس میں بحث ہو گئی ہے، اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی آئین کا آرٹیکل 69 جو ہے وہ عدالتوں کو منع کرتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی جو بھی کارروائی ہے اس میں مداخلت نہ کریں۔ یہ انہوں نے آبزرویشن دی ہے، اور جبکہ ادھر سے جو یوسف گیلانی صاحب کے وکلاء تھے، انہوں نے کہا نہیں جی کہ یہ پروسیڈنگ جو ہے یہ الیکشن کی پروسیڈنگ ہے، یہ وہ کارروائی نہیں ہے جس کو منع کیا گیا ہے آرٹیکل 69 میں۔ تو یہ ان کی بحث ہے، اور ادھر سے یہ آبزرویشن آئی ہے۔ تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یوسف گیلانی صاحب کی جو پٹیشن ہے، ریٹ پٹیشن ہے، وہ محفوظ کر لیا ہے فیصلہ کہ آیا یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ یعنی کہ آج اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے کہ کیا یہ قابل سماعت ہے۔ اس میں نوٹس جاری کریں الیکشن کمیشن کو، اور سینٹ کے جو سیکٹری ہیں ان کو جاری کریں یا نہ کریں۔ اب آبزرویشن میں سے تو یہ لگتا ہے، میں بھی آپ کو بطور سینئر وکیل جو بتا دوں کہ وہ لگتا یہ ہے ان کی آبزرویشن سے کہ وہ اس میں نوٹس نہیں کریں گے اور اس کو ڈسمس کر دیں گے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کیس اس مرحلے پہ ایسا رکھا جائے تو اس میں 90% امکان یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ جی محفوظ ہے، قابل سماعت ہے یا نہیں، تو اس میں وہ خارج ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ میری آبزرویشن ہے اور آپ کو بھی میں نے بتا دی ہے۔ تو یہ 1 بجے کے قریب اس کا فیصلہ آئے گا کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، لیکن 90% امکان ہے کہ وہ جج صاحب کہیں گے کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ تو ہو گیا یوسف گیلانی کا۔ جو دوست فون کر رہے تھے وہ سارے نوٹ کر لیں۔ اب آ گیا ڈسکہ کا الیکشن۔ ادھر جو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا ڈسکہ میں، آپ کو پتہ ہے N75 ڈسکہ، کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ سارے حلقے میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے، جبکہ پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا، پی ٹی آئی کا، کہ جی ان 20 حلقوں میں علیحدہ الیکشن کرایا جائے جس میں پولنگ آفیسروں کو اغوا کیا گیا تھا۔ یہ پتہ ہے نا آپ کو؟ تو اس حوالے سے آج اس کی سماعت ہونی ہے۔ تو اس میں بھی عطا بندیال صاحب نے یہ آبزرویشن دی تھی، چیف عطا بندیال نے سپریم کورٹ صاحب کے، کہ جناب الیکشن تو ضرور ہوگا، اب دیکھنا یہ ہے کہ 20 حلقوں میں ہو یا سارے حلقوں میں ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بھی آج امید ہے اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا، اور اس کا زیادہ امکان تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رہے گا، اور پولنگ جو ہے وہ سارے حلقوں میں ہوگی۔ کیونکہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ 36 پولنگ سٹیشنوں میں تو باقاعدہ فائرنگ ہوئی ہے، اور پھر میجر ایسے حلقے تھے جو ڈسکہ شہر کے جہاں پہ نون لیگ کی اکثریت تھی، وہاں انہوں نے وہ بند رکھے۔ یعنی کہ اگر 8 گھنٹے کی پولنگ ہے نا، تو 8 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے وہ بند رہے ہیں۔ تو یہ کوئی انصاف کا تقاضا نہیں ہے، اور یہ ہم نے پہلے انٹرویو بھی دیے تھے، قانونی ٹی وی پہ بھی بتایا تھا کہ وہاں آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتایا تھا ڈسکہ کا، کہ وہاں پہ جناب یہ نہیں پولنگ بند رہی ہے، اور تقریباً سارے حلقوں میں ڈسکے کے۔ ٹھیک ہے،
چند صرف دیہاتی حلقے رہ جاتے ہیں جس میں یہ چیز کلیئر ہوئی تھی، تو اس میں زیادہ امکان ہے کہ پورے حلقے میں آج الیکشن کا آرڈر ہو جائے گا سپریم کورٹ کا، اور اس کے بعد جو ہے 10 اپریل الیکشن کمیشن کی ڈیٹ مقرر ہے۔ اس میں بھی جو ہے یہ پی ٹی آئی والے چاہ رہے ہیں کہ جی روزوں کے بعد رکھیں۔ کیوں بھئی روزوں کے بعد رکھیں؟ اگر تم جیتے ہوئے ہو تو پھر تم کہو جی کل ہی کراؤ۔ اور اول بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ عثمان ڈار وغیرہ جھوٹے ہیں نا یہ سارے، انہوں نے کہا تھا جی جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا ہم اپیل نہیں کریں گے، ہم اپیل نہیں کریں گے۔ آپ اتنے اچھے نیک لوگ ہیں، اپیل نہیں کریں گے۔ فارن فنڈنگ والے کیس میں تو آپ نے کرونا کروا لیا ہے بہانے سے، جو بھی ہے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، میڈیا کہہ رہا ہے، وہ بھی آپ نے ڈیٹ لے لی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ جو مکاریاں کرتے ہیں نا عدالت کے ساتھ، یہ مکاریاں انشاءاللہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تو یہ 2 اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید اپڈیٹ کرتا ہوں ساری چیز، ٹھیک ہے؟ تھینک یو جی، خدا حافظ۔